بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 22 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ ملک میں کورونا سے مزید 82 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 1700 سے زائد مزید نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری دستاویزات میں ملک میں 69% ہاؤسنگ سوسائٹیاں رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیم کے چیف آف اسٹاف نے گزشتہ روز کہا ہے کہ مشتبہ سائبر حملوں میں ملوث ہونے پر روس کے خلاف سخت موقف اپنایا جائے گا۔ امریکہ نے انڈونیشیا کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کے بدلے $2 بلین سے زائد کی پیشکش کی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی لہر پھیلنے کے بعد دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک نے وہاں سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی فضائی روابط بھی منقطع کر دیے ہیں، جس کے بعد برطانیہ دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ امریکی صدر نے 1998 میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں سوڈان کو عدالتی استثناء دینے کے ایک بل پر دستخط کیا ہے۔ اسلامی تحریک کی مزاحمت حماس کی جانب سے جاری ایک بیان میں مسجد اقصی میں فائرنگ کے واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی اہلکار کے شدید زخمی ہونے کے واقعے کی تحسین کی ہے۔ امریکی کانگریس نے اتوار کو $908 بلین کے کورونا ریلیف پیکج کا اعلان کیا، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے امریکہ میں بے روزگاری اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم کو لینن آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ امریکہ میں اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک ہے جو بھارتی وزیر اعظم مودی کو بلند پائے کی خدمات سر انجام دینے پر دیا گیا ہے۔ اور ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو وفاقی مقدمہ سے استثناء دینے کی درخواست پر غور کر رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں کورونا سے مزید 82 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 1700 سے زائد مزید نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 34,594 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 1,704 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 82 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مثبت آنے کی شرح 4.9% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 9,474 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 4,60,672 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 4,261 ہے۔ سرکاری دستاویزات میں ملک میں 69% ہاؤسنگ سوسائٹیاں رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 8,767 سوسائٹیوں میں سے 6,000 سوسائٹیاں متعلقہ اداروں سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، جبکہ یہ 6,000 سوسائٹیاں بوگس کاغذات پر بنائی گئی ہیں یا ان کے پیپرز نامکمل ہیں۔ سرکاری دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ 500 سوسائٹیوں کے خلاف تقریباً 4,000 فراڈ اور کرپشن کے کیسز درج ہیں، جبکہ فراڈ کیسز کی مالیت 300 ارب روپے سے زائد ہے۔ علاوہ ازیں ملک میں صرف 2,767 ہاؤسنگ سوسائٹیاں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا سائز تقریباً 15 سے 20 کھرب روپے ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیم کے چیف آف اسٹاف نے گزشتہ روز کہا ہے کہ مشتبہ سائبر حملوں میں ملوث ہونے پر روس کے خلاف سخت موقف اپنایا جائے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ سائبر جاسوسی جیسی کارروائیوں کے لیے روس پر پابندیاں عائد کرنے سے بھی زیادہ اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ کانگریس نے دونوں جماعتوں کے ارکان نے سائبر حملوں کے لیے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے بڑے پیمانے پر ایسے سائبر حملوں کا انکشاف کیا گیا تھا جس میں 50 سے زائد امریکی حکومتی اداروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سائبر حملے کے نتیجے میں امریکی محکمہ توانائی کے نیٹ ورک اور نیشنل نیوکلیئر سیکورٹی ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ اور کمپیوٹر سسٹم کو نشانہ بنایا گیا اور 50 سے زائد امریکی اداروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
دوسری جانب روس نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے انڈونیشیا کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کے بدلے $2 بلین سے زائد کی پیشکش کی ہے۔ ڈی ایف سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایڈم بوہلر نے یروشلم کے کنگ ڈیوڈ ہوٹل میں پیر کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ انڈونیشیا اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے دباؤ میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اربوں ڈالر کی اضافی امریکی مالی معاونت حاصل کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے پاداش میں بیرون ملک مقیم سرمایہ کاری کرنے والی ایک سرکاری ایجنسی امریکی بین الاقوامی ترقیاتی فنانس کارپوریشن اس کے موجودہ $1 بلین کے پورٹ فولیو کو دگنا کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اعلان کردہ معمول کے معاہدوں کی لہر میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی لہر پھیلنے کے بعد دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک نے وہاں سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی فضائی روابط بھی منقطع کر دیے ہیں، جس کے بعد برطانیہ دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کی دریافت کے بعد کئی ممالک حفاظتی اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ چین نے آج سے لندن میں اپنی ویزا سروسز عارضی مدت کے لیے معطل کر دی ہیں۔ اس سے قبل کئی یورپی ممالک برطانیہ کے ساتھ سفری رابطے منقطع کر چکے ہیں۔ دواساز کمپنیوں بیون ٹیک اور فائزر نے کہا ہے کہ نئی قسم کے خلاف ویکسین کی آزمائش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کئی ممالک میں منظور شدہ ویکسین اس نئی قسم کے خلاف کتنی مؤثر ہے۔ ادھر بھارت نے لندن سے پہنچنے والے سینکڑوں مسافروں کو قرنطینہ کر رکھا ہے، مگر تصدیق کی ہے کہ فی الحال نئی قسم کے وائرس کی بھارت میں تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے 1998 میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں سوڈان کو عدالتی استثناء دینے کے ایک بل پر دستخط کیا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں سوڈان کو دہشت گردی کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے فقط 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں ریاستی اسپانسروں سے ہٹا دیا تھا۔ خیال رہے کہ سوڈان کو دہشت گردی کے فہرست کے ریاستی کفیلوں سے نکالنے کی شک ٹرمپ انتظامیہ اور سوڈان کے مابین ہونے والے معاہدے کا ایک اہم حصہ تھا، جس معاہدے کے تحت سوڈان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار ہوئے۔ اسلامی تحریک کی مزاحمت حماس کی جانب سے جاری ایک بیان میں مسجد اقصی میں فائرنگ کے واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی اہلکار کے شدید زخمی ہونے کے واقعے کی تحسین کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی استقامتی تنظیم حماس نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مسجد الاقصی کے دفاع کے سلسلے میں فلسطینی عوام ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں اور مسجد کے باب حطہ پر بہنے والا فلسطینی نوجوان کا خون مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرنے والے انتہا پسند صہیونیوں اور آبادکاروں کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ حماس نے انتہا پسند صہیونیوں کو مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قوم قبلہ اول کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حماس کے بیان میں آیا ہے کہ باب حطہ پر فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ کارروائی ان تمام عرب اور غیر عرب حکام کو ایک کھلا پیغام ہے جنہوں نے قبلہ اول امت اسلامی اور فلسطینی عوام کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے غاصبوں کے ساتھ دوستی کی راہ اپنا لی ہے۔ خیال رہے کہ پیر کی شام ایک فلسطینی نوجوان نے بیت المقدس کے باب الحطہ پر شہادت پسندانہ کارروائی کا ارادہ کیا، تاہم صہیونیوں نے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ صہیونی اخبار یدیہوت اہارانو نے بعد میں اس فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ امریکی کانگریس نے اتوار کو $908 بلین کے کورونا ریلیف پیکج کا اعلان کیا، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے امریکہ میں بے روزگاری اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ 593 صفحات پر مشتمل بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ اس میں قابض ریاست کے $500 ملین کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کے لیے اربوں ڈالر بھی شامل ہیں۔ قانون سازی پیکج میں فضائیہ کے میزائل اور اس سے متعلق اخراجات کے لیے $2 ارب، بحریہ کے ہتھیاروں کے لیے $4 ارب اور خلائی فورس کے لیے $2 ارب بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ کئی ماہ کے تعطل کے بعد گزشتہ روز امریکی قانون سازوں نے ایوان نمائندگان میں $900 ارب کا کورونا ریلیف بل منظور کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیراعظم کو لینن آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ امریکہ میں اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک ہے جو بھارتی وزیراعظم مودی کو بلند پائے کی خدمات سر انجام دینے پر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے لینن آف میرٹ کا یہ ایوارڈ وزیراعظم مودی کو سوموار کو دیا گیا۔ یہ اعزاز عام طور پر امریکی صدر کی جانب سے ہی دیا جاتا ہے اور عمومی طور پر ریاست یا حکومت کے سربراہوں کو دیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق وزیراعظم مودی کی جانب سے یہ ایوارڈ امریکہ میں بھارت کے سفیر ترنجیت سنگھ ساندھو نے وصول کیا۔
اسی تقریب کے دوران آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کو بھی اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل ستمبر میں کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کو بھی اس اعزاز سے نواز چکے ہیں۔ اس سے قبل یہ اعزاز 1991 میں دیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔